اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیسکلی دو ٹائپس ہیں، عبادات اور دوسرا معاملات۔ عبادات میں جہاں پر نماز روزہ زکوٰۃ آتا ہے، تو معاملات کے اندر کیا آتا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم اینڈ اکنامک سسٹم۔ آخرت میں جہاں عبادات کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں 5 سوال ہیں نا، تو 5 میں سے 2 سوال آپ کے کس کے اوپر ہیں؟ فائنینس کے اوپر، کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے اکنامکس بہت امپورٹنٹ ہے، فائنینس بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی ارننگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عبادت کریں، لیکن ہماری عبادتیں پریزرو کیسے ہوں گی؟ بہت اچھا کھانا پکایا لیکن اس کو کھلے رکھ دیا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت اچھی میڈیسن ہے لیکن اس کو پریزرو نہیں کیا، خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت اچھی عبادت کی، اس کا پریزرویٹو کون ہے؟ ہماری ارننگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن جواب میں کیا آتا ہے کہ لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے بیکاز تمہاری ارننگ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں لکھا کہ ایک آدمی ہے جو پریشان حال ہے اور وہ سفر میں گیا اور بہت پریشان ہے۔ پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے او لارڈ، او لارڈ، اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا فوڈ حرام ہے، اس کی ڈرنک حرام ہے، اس کی کلوتھنگ حرام ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو ہماری عبادات، ہماری دعاؤں کی پریزرویٹو کون ہے؟ ہماری حلال ارننگ۔ ارننگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کی عبادات بھی قبول نہیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک لسٹ ہے کہ کون سی چیزیں منع ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سود منع ہے، اسلام میں ایکسیسو انسرٹینٹی غرر منع ہے، اسلام میں گیمبلنگ منع ہے، اسلام میں لا آف کانٹریکٹ، یعنی جس کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو سیل کرنی چاہیے اگر اس کی وائلنس کریں گے وہ منع ہے۔ اسلام میں کنسنٹریشن آف ویلتھ، کہ صرف چند گھرانے ہوں جن کے پاس جو ہے نا 22 گھرانے ہوں جن کے پاس ساری ملک کی دولت ہو، یہ منع ہے۔ اسلام میں ہورڈنگ منع ہے کہ آپ کسی چیز کی بیسک نیسیسٹی کو ہورڈ کر کے بیٹھ جائیں اور مہنگائی کر کے پھر بیچیں۔ پھر اسلام میں کنسیلمنٹ آف ویلتھ، یعنی آپ کما تو رہیں لیکن اس میں سے آپ زکوٰۃ صدقات نہیں دے رہے، وہ منع ہے۔ تو یہ بیسک گائیڈ لائنس ہیں، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا کمانا چاہیں کما سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اسلام میں چند چیزیں ہی منع ہیں، لمیٹڈ چیزیں منع ہیں، اور باقی آپ زیادہ کمائیں، زیادہ خرچ کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ چند چیزیں منع ہیں لیکن لوگ اسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن ایک ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، آپ سب لوگ ایک کام کریں، ایک آدھے سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں۔ آنکھیں بند کی جلدی سے، کوئی موبائل چوری نہیں کر لے گا، بند کر لیں جلدی سے، بلیو می، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کچھ سوچ سکتے ہیں، صرف اپنی والدہ کو نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کو نہیں سوچنا۔ چلیں اوپن یور آئیز، کس کس نے اپنی والدہ کو سوچا؟ سب نے سوچا ہوگا، میں نے منع نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جس سے منع کرو وہی کام کرتا ہے۔ تو اسلام نے تو صرف چند چیزیں منع کی ہیں لیکن انسان ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہم صبح سے شام تک اس گروپ میں بیٹھ کے کما رہے ہیں، کیا یہ وائلیشن تو نہیں ہو رہی؟ بس اس سے بچنا ہے اور باقی سب آمدنی حلال ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کچھ براڈر پرنسپلس پہ۔ سوال جب ایڈ میں انشاءاللہ ہم 20 منٹ بات کر کے سوال جب کرتے ہیں۔ اب ہم دوسرے پارٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہماری ایتھکس کیا ہیں۔ یہ تو تھے بیسک مینڈیٹری احکام، ابھی ہماری بات ہے کہ ایتھکس کیا ہیں بزنس کے اندر، اور میں نے لکھا ہے کیٹلسٹ فار فائنینشیل اینڈ اسپریچول پراسپیرٹی، یعنی ان ایتھکس پہ اگر ہم چلیں گے تو ہماری فائنینشیل بھی گروتھ ہوگی اور ہماری اسپریچول بھی گروتھ ہوگی، یعنی ہم دین کے لحاظ سے بھی آگے بڑھیں گے اور دنیا کے لحاظ سے بھی آگے بڑھیں گے۔ تو پہلا ہمارے پاس جو ایتھک آتا ہے وہ ٹروتھ فلنس ہے۔ کیا مطلب؟ سچ بولنا، ٹھیک ہے، سچائی، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹروتھ فلنس ہے کیا؟ اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت کی ہے کہ وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی کہ آپ سب لوگ تاجر ہیں۔ آپ لوگ سوچیں گے ہم تو ملازم ہیں، نہیں، وی آر ٹریڈر بیکاز وی سیل آر سیلف۔ آپ لوگ آج صبح سے اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ کیا ملے گی؟ سیلری ملے گی۔ تو ایوری ون از اے ٹریڈر، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم میں سے ہر شخص سچ بولے تو قیامت کے دن کہاں حشر ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی سیل کرتے ہیں تو اگر وہ سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹرانزیکشن میں ان کو برکت دیتے ہیں،
اور اگر وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں تو ان کی ٹرانزیکشن میں برکت نہیں ہوتی. مطلب کما زیادہ لیا لیکن ہاسپٹل میں خرچ ہو گیا, عدالتوں میں خرچ ہو گیا, ٹیکس ریٹ بڑھ گیا, ٹیکس پہ لگ گیا, تو برکت ختم ہو گئی. اور کم کمایا لیکن اس میں برکت ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی عدالت نہیں جانا پڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور جس پرپز کے لیے لیا تھا اس میں استعمال ہو گیا, تو یہ برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں سچ بولنے کے بارے میں حدیث آگے. اب مجھے کوئی کلیئرلی بتائے گا کہ سچ کس کو کہتے ہیں؟ اینی ون؟ صاف بات کرنا. ٹھیک ہے. اور حقیقت بیان کرنا. اور جو حقیقت آپ کے پاس ہے اس کو ویسے بیان. جو حقیقت آپ کے پاس اس کو بیان. آپ سب لوگ بات کریں بات سے متعلق, حالانکہ سچ سے بولنے سے متعلق نہیں ہوتا. سچ کی 3 امپلیکیشنز ہیں. ایک سچ نیت میں بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, سر مجھے 3 سال آپ موقع دیں, آپ کی کمپنی کو یہاں سے وہاں لے جاؤں گا, اور دل میں نیت یہ ہے کہ 6 مہینے تک اس کمپنی کا سی وی میں نام لگ جائے, پھر باہر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو سچ کیا ہے؟ بول تو وہ صحیح رہا تھا کہ بھائی میں آپ کی کمپنی کو وہاں لے جاؤں گا, لیکن دل میں کیا تھا؟ تو سچ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو زبان پہ ہو وہ آپ کی انٹینشن میں بھی ہو, سنسیئرٹی ہو, اخلاص ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا وربل, سچ کا تعلق زبان سے بھی ہے کہ جو آپ کے زبان جو عمل میں ہو وہ زبان پہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. قول و فعل کا تضاد نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکشن. سچ کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پر کوئی مارکیٹنگ میں ہے, مارکیٹنگ میں آپ ہیں, اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ مارکیٹنگ میں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایکسیلنٹ وے میں مارکیٹنگ کر رہی ہیں, کیونکہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے احسان کا. احسان کا مطلب ہوتا ہے ہائر لیول پہ کام کرنا. ٹھیک ہے جی. اپنا بیسٹ دینا. تو اگر یہاں پر کوئی کہتا ہے, کسی کے کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ ہیڈ آف ایچ آر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا جب بنے گا جب وہ ہیڈ آف ایچ آر ہونے کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہوگا. اور اگر وہ اس کے دیسی اسٹائل میں کام کر رہا ہے, جگاڑ انداز میں کام کر رہا ہے, تو وہ اسلام کے مطابق اپنی بات میں کیا ہے؟ سچا نہیں ہے. تو سچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کام ہائر کوالٹی پہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 باتیں ہیں, اگر کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ سچا ہے. ان میں سے کوئی ایک بات ہی نہ پائی جائے تو وہ سچا نہیں ہے اپنی بات کے اندر. دوسری بات ہے آنیسٹی, یعنی انٹیگریٹی, میں مخلص ہوں آپ کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے چاہے بزنس لیول پہ. اب ہم آنیسٹی دیکھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 2 پارٹنر ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں اس کے ساتھ. کب تک؟ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہتے ہیں. جیسے ہی ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نکل جاتا ہوں. ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو. سوشل میڈیا پہ بہت بز ورڈ ہے. کیا مطلب ہے؟ چیریٹی دو. نہیں, صرف چیریٹی دینے سے اللہ ساتھ نہیں ہوں گے جب تک آپ دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے. اچھا, آپ یہ سوچیں گے یہاں پہ بورڈ ہے, ڈاکٹر صاحب اس کے ممبر ہیں, اور یہ پارٹنر آپس میں سنسیئر ہوں. آپ پارٹنر نہیں ہیں, کیسے ہیں؟ دیکھیں, ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا پارٹنر ہے. ایچ آر سپلائی چین کا پارٹنر ہے, سپلائی چین فائنینس کا پارٹنر ہے, پھر اس کے بعد ہر کولیگ دوسرے کا پارٹنر ہے. ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے اور ایک دوسرا بھی اسسٹنٹ مینیجر ہے, دونوں آپس میں پارٹنر ہیں. اگر یہ سنسیئر ہوں گے تو اس ڈپارٹمنٹ میں اللہ ہوگا, اگر یہ سنسیئر نہیں ہوں گے تو اس ڈپارٹمنٹ سے اللہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ کو اگر ساتھ لینا ہے تو ہمیں روز گھر سے نکلتے وقت سوچنا ہے کہ آج میں اس کمپنی کے ساتھ سنسیئر ہوں, آج میں اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسیئر ہوں, تو اللہ میرے ساتھ ہے حدیث کے مطابق. میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے